نبی نے فرمایا لوگوں غیبت نہ کیا کرو، زنا سے بڑا گناہ ہے۔ آج امت کی بیٹیوں کو دیکھو، امت کی ماؤں کو دیکھو، جب تک کسی کی غیبت نہ کرے نہ اس کی صبح ہوتی ہے نہ شام کا سورج ڈوبتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا شراب حرام ہے، تم مزے لے لے کر پیا کرتے ہو، نبی کی روح کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کبھی سوچا تو کرو کیا بگاڑا آمنہ کے در یتیم نے تمہارا۔ فرمایا اسرائیل جاؤ اور میرے اللہ سے پوچھو کہ میرے آنے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اسرائیل علیہ السلام گئے، اللہ سے پوچھا، اللہ پاک نے جواب دیا کہ جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو کہ آپ کے آنے کے بعد میں آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا مسلمانوں کہ زندگی کی ابتدا جب ہوتی ہے سب کو پتہ چل جاتا ہے، مگر زندگی جب ختم ہونے والی ہوتی ہے تو پتہ کسی کو۔ تو بتاؤ جو چیز اچانک آئے اس کے لیے بندے کو پہلے سے تیار رہنا نہیں رہنا؟ بولو نا، تھوڑے لوگ ہیں ساتھ دو گے تو تھوڑا بول لوں گا۔ ٹرین کا پتہ ہے 12:15 پہ آئے گی اسٹیشن پہ، ہے نہیں؟ پتہ ہے نا، پتہ ہے 12:30 پر آئے گی تو گھر سے نکلتا ہے 2 گھنٹہ پہلے، جبکہ آنے کا پتہ ہے یہ ٹائمنگ ہے آنے کی، تو نکلا کب؟ 2 گھنٹہ پہلے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر عقل کا استعمال کرتے ہو، جو چیز کا پتہ ہے آنے کا، تیاری پہلے، کپڑا رات میں بریف کیس میں ڈال دیا، راستے کا کھانا صبح صبح تازہ بنا لیا، باٹل میں پانی بھر لیا، کھینی تمباکو کا مسئلہ ہے تو وہ پورا فل کر لیا، گٹکا کا مسئلہ ہے تو وہ بھی فل ہو گیا، سب تیاری، ٹکٹ پہلے بنوا لیا۔ یہ سب کس کے لیے؟ جس کے آنے کا ٹائم موجود ہے، معلوم ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، کتنے بے عقل ہو، کتنے بد نصیب ہو، جس کے آنے کا وقت معلوم ہے تیاری مکمل کر لیا کرتے ہو، جس کے آنے کا وقت معلوم نہیں کب آئے کہاں آئے۔ اللہ کی قسم او کپٹیا والو، آؤ میرے ساتھ گوکھڑکپور چلو، کپڑے کی دکان میں چلو، تم وہاں اپنے بیٹے کی شادی کا جوڑا خریدنے کے لیے آئے ہو، چہرے پہ خوشی جھلک رہی ہے، مسکراہٹ رشک کر رہی ہے، ابھی تم شادی کا جوڑا لے کر ہنستے ہوئے باہر آئے، اچانک روتا ہوا ایک جوان آیا اور کہتا ہے او دکان والے، میں یتیم ہو گیا، میری اماں بیوہ ہو گئی، میرے بھائی یتیم ہو گئے، میرا بابا دنیا سے چلا گیا، کفن کا کپڑا دو۔ عطر کی دکان پہ جاتے ہو، کوئی شادی میں جوڑے کو لگانے کے لیے عطر خریدتا ہے، کوئی بھائی کے کفن میں لگانے کے لیے عطر خریدتا ہے، دکان ایک ہے، خریدار بدلا۔
خدا کی قسم تم نے یہ منظر بھی کبھی دیکھا ہوگا، ضرور دیکھا ہوگا، ادھر سے بارات جا رہی ہے، ناچتے گاتے ہوئے سارے لوگ جا رہے، آگے چل کر کے اچانک سامنے سے آتا جنازہ نظر آیا، ادھر دنیا بسانے کے لیے جا رہے ہو، ادھر دنیا ویران ہو رہی ہے، ادھر تمہاری سہاگن مسکرائے ہوئے بیٹھی ہے اور ادھر کسی کا سہاگ اجڑ گیا، ہاسپٹل کا نظارہ دیکھو، کوئی گود میں بچہ لے کر آمد کا جشن منا رہی ہے، کوئی وہاں الگ بیٹھ کر اپنے معصوم میت کو لے کر آنسو بہا رہی ہے، ہاسپٹل ایک ہے، معاملہ دو ہے، اور یا تو پھر انکار کر دو کہ بنگلوری مولوی تو جھوٹ بولتا ہے، یہ غلط ہے، یہ کر سکتے ہو؟ کون سی بات ہے جو میں تمہاری زندگی کے پریکٹیکل حالات کو نہیں بول رہا ہوں؟ یہ کوئی فارمولا یا تھیوری نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ وہ چیز ہے جو تجربے سے آپ دیکھتے ہو، ہم دیکھتے ہیں، آئے دن دیکھتے ہیں۔ اسی لیے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو ہر وقت موت کی تیاری کیا کرو، ہر وقت موت کو یاد کیا کرو، موت کی لذت بڑی خطرناک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگو تمہیں کیا پتا ہے موت جب آتی ہے منہ اتنا کڑوا ہوتا ہے، منہ میں اتنا تیتا پن ہوتا ہے کہ دنیا کا سمندر بھی پلا دے مگر منہ کی پیاس نہیں بجھتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا نا، وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ قبرستان پہ گئے، 1 گھنٹہ ہو گیا نہیں، جھوٹ کیا بولتے ہو؟ قبرستان میں گئے، ایک پرانی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قم بإذن اللہ، اللہ کی اجازت سے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک میت نکلی ہے قبر سے، کیا نکلی؟ آج کے زمانے میں اگر یہ چمتکار کسی کے پاس ہو جائے بس پھر کیا کہنے صاحب، میت نکلی۔ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس میت سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ قبر میں کیسے حالات گزر رہے ہیں؟ کیا پوچھا؟ ناراض نہیں ہو تو تھوڑا مسکرا کر بول دو، قبر میں کیسے حالات گزر رہے ہیں؟ اللہ اکبر و کبیرہ، میت کہنے لگی، تم بڑے عجیب انسان ہو، کیا سوال کر رہے ہو، کیا پوچھتے ہو؟ میں تو تمہیں بڑا عقل والا سمجھتا تھا، ارے اللہ کے بندے قبر کی پوچھتے ہو؟ فرمایا، مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے ہو کہ موت کے وقت کی حالت کیا ہے؟ وہ میت کہنے لگا، 300 سال ہو گئے مرے ہوئے، رب کعبہ کی قسم آج تک منہ سے کڑواہٹ نہ گئی۔
موت کی سختی اتنی ہوتی ہے، 300 سال ہو گئے آج تک منہ کڑوا ہے، پہلے موت کی پوچھو قبر کی بعد میں پوچھو گے۔ اچھا، جب ہم میت کو کاندھے پر اٹھاتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بھائی آرام آرام سے چلو، ہلاؤ مت، کہتی نہیں کہتے؟ آرام سے چلو، دوڑو مت، اور میت کو ہلا ڈولا مت کرو، یہ سب بولتا ہے۔ مگر آج تک کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی مرنے کے بعد یہ حساب کتاب کیا مطلب ہے؟ بھاگ کے گئے تو کیا ہوگا، دوڑ کے گئے تو کیا ہوگا، وہ ہلے، اس میں تو جان ہی نہیں ہے، کیوں منع کرتے ہو؟ اور یہ فقہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے، یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اپنی میت کو غسل جب دو تو فرمایا کہ اس کا جب کروٹ بدلو نا تو بالکل گود کے بچے، نازک بچے کی طرح اس کو کروٹ بدلا کرو، اور فرمایا کہ پانی زیادہ گرم مت رکھا کرو، ہلکا گرم ہو، اور آگے دیکھو نبی نے کہا کہ پانی زور سے مت ڈالو۔ اب بتاؤ آپ، جان تو ہے نہیں، تو کروٹ بھی جلدی جلدی نہیں بدلنا، زور سے بدن بھی نہیں رگڑنا، پانی بھی زور سے نہیں ڈالنا، گرم پانی بھی نہیں ڈالنا، اور پھر آگے فرمایا کہ اپنی میت کو جب کفن پہنایا کرو بالکل آرام سے پہنایا کرو۔ پوچھو نا کیوں؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو تمہیں کیا پتا ہے موت کے وقت جب روح نکلتی ہے پورا بدن زخمی ہو جاتا ہے، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا جہاں پہ زخم نہ لگا ہو۔ جب تم میت کو زور سے کروٹ بدلتے ہو میت کی چیخ نکل جاتی ہے، میت چیخ کر کہتی ہے، او میرے لختے جگر، میں نے کبھی بھی تجھے روتا ہوا نہیں دیکھا، میں نے کوئی ارمان ایسا نہیں جو تیرے پورے نہ کیے، پورے بدن پہ زخم درد کر رہا ہے، او میرے یارو آہستہ پانی ڈالو۔ اور آگے سنو، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو اگر تم اپنے میت کی آواز سن لو تو رب کعبہ کی قسم میت کو غسل دینا چھوڑ دو گے، کفن دینا چھوڑ دو گے، دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ اتنی زور سے چلاتا ہے، جب تم تیز لے کر کے چلتے ہو اس کا جسم ہلتا ہے تو وہ کہتا ہے، او لے کر جانے والے آہستہ آہستہ لے کر چلو، میرا بدن زخمی زخمی ہو کر کے رہ گیا ہے۔ اور ابھی 10 دن پہلے کی بات ہے، زیادہ دن کی نہیں، بنگلور کے اندر ایک صاحب کا انتقال ہوا، والدہ کا انتقال ہوا تو بیٹے کی ضد تھی کہ جہاں پر ابا کی قبر ہے وہیں پر ہمیں امی کا قبر بھی بنانا ہے، جہاں ابا کی قبر ہے وہیں پہ امی کی قبر بھی بنانی ہے۔ لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس کے بغل میں ایک میت دفن ہوئے 15 یا 20 دن ہوا تھا۔ کتنا دن؟ وہ قبر کھودتے کھودتے ہوا کیا کہ ایک کدالی وہ نئی قبر کی طرف چلی گئی اور وہاں سے تھوڑی مٹی ہٹ گئی ہے، ہائے ہائے، 1 سیکنڈ کے اندر اس قبر سے اتنے کیڑے نکلے کہ اس کی قبر بھر گئی اور پورے ہاتھ پر جسم پر وہ کیڑا چلنے لگا، اور بدبو اتنی
کہ جلدی سے اس کو بند کرنا پڑا۔ کیا ہے یہ؟ بڑے صاحب ہو نا، دن بھر میں 36 مرتبہ بال کو سجانے کے لیے نائی کے پاس جاتے ہو، نہ جانے کتنے ایکشن کے کپڑے پہنتے ہو، نہ جانے کیا کیا کرتے ہو۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ بدن جس کو ہم نے زندگی بھر سنوارا، یہ جب مٹی کے حوالے کیا جائے گا تو اس میں کیڑے پڑیں گے۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں موت کی تیاری کیا کرو۔ فرمایا قبرستان جایا کرو، لوگوں کو دفن کیا کرو، قبر کے پاس جایا کرو، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ اللہ کا خوف دل میں آئے گا، گناہوں سے بچنے کی نیت ہوگی، گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے گی۔ فرمایا ایک لمحے کے لیے، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ایک لمحے کے لیے موت موقع نہیں دیتی ہے، ایک لمحے کے لیے موت فرصت نہیں دیتی ہے، ہلاک کر دیتی ہے، توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ بدن کا کوئی حصہ، کوئی جوڑ ایسا نہیں جو ہڈی ٹوٹ نہ جاتی ہو۔ میرے آقا کیا تیاری کروں بتائیے تو؟ فرمایا تیاری کچھ نہیں، اللہ نے جو کہا وہ کر لو، اور جس سے روک دیا اس سے رک جاؤ۔ ایک موت وہ ہے جو سجدے کی حالت میں آتی ہے، کہاں؟ ایک موت وہ ہے جو اللہ اللہ کرتے ہوئے آئی، اور ایک موت وہ ہے جو گانا گاتے گاتے آئی۔ تم کون سی موت چاہتے ہو؟ کون سی موت چاہیے؟ ایک موت وہ ہے جو قرآن دیکھتے دیکھتے آئی، ایک موت وہ ہے جو کسی کی ننگی تصویر دیکھتے ہوئے آئی۔ تم کون موت چاہتے ہو؟ ایک موت وہ ہے جو حلال کھاتے کھاتے آئی، اور ایک موت وہ ہے جو یتیموں کا مال کھاتے کھاتے آیا۔ پیٹ کے اندر جو گندگی بھری ہے وہ مال حرام کی گندگی ہے۔ کتنے لوگ خود کو بچاتے ہیں؟ آپ بتاؤ، انصاف کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہوا، بخار بہت تیز لگا تھا، بہت تیز بخار۔ حضرت بلال کو بلایا، فرمایا کہ بلال پورے مدینے شہر میں اعلان کر دو کہ میرے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، اگر کسی بندے کا میرے اوپر کوئی حق ہے تو مسجد میں آ کر کے اصول لے، مسجد میں آ کر اصول لے۔ اللہ اکبر، حضرت بلال نے اعلان کیا، قیامت آ گئی۔ صحابہ کرام تڑپنے لگے، مدینے کی گلیوں میں آنسوؤں کا سیلاب آ گیا، ہر صحابی پریشان ہونے لگا۔ میرے محبوب اگر تم نہ رہو گے میں دنیا میں رہ کر کیا کروں گا؟ بڑے بڑے جلیل القدر صحابی آ گئے، مسجد نبوی بھر گئی، تمام صحابہ رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روتا ہوا دیکھا تو نکل کر آئے اور فرمایا کہ کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟
کہا میرے آقا آپ کی جدائی برداشت نہیں ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، میرے اللہ نے جس کام کے لیے مجھے بھیجا وہ کام مکمل ہو چکا ہے، اس لیے مجھے جانا ہی پڑے گا۔ اعلان کیا کہ آپ میں کوئی ہو جس کا ہم پر کوئی حق ہو تو آپ اصول لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں محمد قیامت کے دن اللہ کے سامنے کسی کے حق دبا کر کے جانا نہیں چاہتا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب میں کچھ کہوں اس سے بہتر خود فیصلہ کرو۔ آج رات بھر صبح تک فیصلہ کرنا کہ میرے اوپر کس کا کتنا حق ہے، بہن کا کتنا حق مارا، بیوی کا کتنا حق مارا، یتیم بھانجوں کا بھانجیوں کا کتنا حق مارا، بھائی کے لڑکے کا حق کتنا مارا، یتیم کا کتنا مارا، غریب کا کتنا مارا، بے قصور راستہ چلتے ہوئے کتنے کو دھکا دیا تم نے۔ ہے ہم کو فکر اس بات کی؟ ہم لوگ سوچتے ہیں اور اسی حالت میں ہماری موت آتی ہے، سارے گاؤں کا بوجھ اور سارے گاؤں کا حق ہم اپنے کاندھے پر لے کر کے قبرستان تک جاتے ہیں۔ نبی نے یہی کہا تھا، یہی فیصلہ تھا نبی کا۔ اس لیے جن پر ظلم کیا ہے ابھی ان سے معافی مانگو، آج مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کا ٹھکانہ نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اور اپنے آپ کو ہمیشہ بچانے کی کوشش کرو کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، کوئی بھی ہو۔ نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کا حق ہے ہم سے اصول لو، میں حق دینے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ میرے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ تمام صحابہ مسجد میں بھڑے ہیں اور ہچکیاں آ رہی ہیں، رو رہے ہیں۔ مسجد نبوی آنسو کا ریت بہنے لگا مسجد میں، رو رو کر کے۔ حضرت عمر، ابو بکر، بڑے بڑے تمام صحابہ، ہائے ہائے، پیچھے کی صف میں ایک آدمی بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرا حق آپ پر ہے۔ کیا کہا؟ میرا حق آپ پر ہے اور میں اس حق کو اصول کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا، کھڑے ہو گئے، کہا کہ سن، جتنا حق ہے تیرا میرے نبی پہ مجھ سے اصول لے، مگر میرا محبوب اس وقت بیمار ہے، ان کو مت ستا، تجھے اللہ کا واسطہ ہے۔ نبی نے فرمایا کہ عمر ہٹ جاؤ، حق مجھ پر ہے تو بدلہ مجھے دینا پڑے گا، اس لیے کہ کل قیامت کے میدان میں تم سے اللہ نہیں پوچھے گا، مجھ سے پوچھے گا۔ ہم نے اپنی بیویوں کے لیے، بچوں کا بنگلہ بلڈنگ بنانے کے لیے کتنے جھوٹ بولے تجارت میں، کتنا لوگوں سے قرض لیا جھوٹ بول کر، لیکن کیا یہ بیوی، یہ بچہ جن کے لیے تم نے قرض لے کر کے بنگلہ بنایا، سود لے کر کے بنگلہ بنایا، فائنانس پہ تم نے گاڑیاں لے لی، رشوت لے کر تم نے ان کا پیٹ بھرا، کیا ان میں کا کوئی کل قیامت میں تمہارے سوال کا جواب دیں گے؟ ہمیں دینا ہے جواب، یہ نہیں دے سکتے۔ اور یہ تو قرآن پہلے ہی کہہ رہا ہے نا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، باپ، ماں، بیٹا، بیٹی، بھائی، بیوی، دوست، یار، کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ تو ہوگا، رب کی عدالت ہوگی، سوال کرنے والا رب ہوگا، جواب دینے والا تو ہوگا، کوئی دوسرا نہیں۔
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آؤ میرے قریب آؤ، اپنا حق اصول کر لو۔ وہ صحابی قریب آیا ہے، حدیث میں نام اوکاشا لکھا ہے۔ پوری مسجد میں لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ آج کیا قیامت آنے والی ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ وہ صحابی قریب آئے، نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے، فرمایا بولو کیا حق ہے آپ کا؟ کہا کہ آپ ایک جنگ میں جا رہے تھے اور میں راستے کے کنارے کھڑا ہوا تھا، آپ کی تلوار کا پچھلا حصہ میری پیٹھ کو لگ گئی تھی، وہ باقی ہے اور مجھے بدلہ چاہیے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا درہ دیا، کوڑا دیا اس کے حوالے، کہا کہ یہ لو ابھی بدلہ لو۔ کہنے لگا کہ آپ کا درہ جس وقت مجھے لگا تھا نا تو میری پیٹھ کھلی تھی، کیا تھی؟ خدا کی قسم نبی نے کپڑے اتار دیے، کہا کہ یہ لو میری پیٹھ حاضر ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ مسجد میں صحابہ حیرت میں ڈوبے، امام الانبیاء کو قیامت کی بخار لگی ہے، کمزوری ہے۔ میرے پروردگار یہ کیا ہونے والا ہے؟ صحابی رسول نبی کی پیٹھ کھلی دیکھی، پیچھے کے طرف آیا، درہ اٹھا کر زمین پہ پھینکا، دوڑ کر آیا، محبوب کو پیچھے سے چپکایا۔ اپنے ہونٹ سے مہر نبوت کو چومنے لگا اور کہنے لگا میرے آقا، میری کیا مجال، میری کیا ہمت، میری تمنا تو یہ تھی کہ موت سے پہلے نبی کے نبوت کو چوم لوں۔ کیوں؟ صحابہ آئے ہائے، عمر کہنے لگے ہائے رے میری قسمت، کاش کہ ہم ہی یہ کام پہلے کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ کہنے لگے وہ صحابی، کہنے لگے اس لیے آرزو تھی کہ میرے پلے اعمال کوئی نہیں، جنت ملے گی جہنم مجھے پتا کوئی نہیں، مگر آپ نے کہا تھا کہ جس کا جسم میرے جسم سے لگ جائے جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے، اسی لیے چوما۔ ایک مرتبہ ایک گاؤں کی عورت نے، آپ لوگ کو نیند آ رہی ہے کیا؟ پریشانی تو نہیں ہے کچھ؟